السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے آیا ہوں کہ اعتکاف سے کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں نہیں بچنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ماہ رمضان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اس کو اعتکاف کے لیے قبول کرتا ہے۔ رب سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام معتکف کو بہت اچھا اور صحیح طریقے سے ان سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا۔ لیکن بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ اعتکاف تو کرتے ہیں لیکن اپنے علماء سے مسئلہ معلوم نہیں کرتے کہ کس چیز سے اعتکاف ٹوٹتا ہے، کن چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اعتکاف کے اندر بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ایک لسٹ تیار کریں کہ مجھے کتنے قرآن کریم پورے کرنے ہیں، مجھے کتنے پاروں کی روز تلاوت کرنی ہے، مجھے روز کتنی تسبیحات پڑھنی ہیں، مجھے روز کتنا عمل کرنا ہے، مجھے روز کس ٹائم سونا ہے، کس ٹائم اٹھنا ہے، کب کیا کرنا ہے، کب کیا نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ایک فہرست بنائے، اور فہرست بھی اتنی بنائے جس پر آپ بآسانی عمل کر سکتے ہو۔ اتنی لمبی لسٹ نہ بنائے جس پر آپ کو عمل کرنا بڑا مشکل ہو جائے۔ تو اسی لیے ہمیں سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کہ ہمیں کون کون سے عمل کرنے ہیں، ہمیں قرآن کریم کتنے پڑھنے ہیں، کتنے پارے روز پڑھنے ہیں، اگر ایک قرآن شریف میں پڑھنا ہے تو روز کتنے پاروں کی ترتیب ہونی چاہیے، تسبیحات کی کیا روٹین ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، ہمیں سب سے پہلے بچنا ہے موبائل فون سے۔ موبائل فون چلانے سے اعتکاف تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک جو اس کی روح ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ لیکن ضرورت پڑے آپ استعمال کرو۔ تو اسی طریقے سے ہمیں موبائل کو بچنا ہے، اور ہمیں اسی طریقے سے ہمیں غیبت سے بچنا ہے، ہمیں بری باتوں سے بچنا ہے، کیونکہ مسجد کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، مسجد کا بھی ادب ہے، مسجد کا ادب و لحاظ کرتے ہوئے ہمیں ہر کام کو انجام دینا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ باہر جا رہے ہیں استنجا وغیرہ کے لیے، آپ چلتے چلتے اگر کوئی آپ کو سلام کرے، آپ سے بات چیت کرے، تو آپ اس کا بات چیت کا جواب بھی دے سکتے ہیں، اس کی خیریت معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ استنجے سے فارغ ہونے کے بعد آپ اس بندے سے رک کر بات نہیں کر سکتے۔ آپ رک کر بات کری تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس چیز کا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ مسجد کے باہر جا رہے ہیں وضو کرنے کے لیے، اور اگر آپ کو ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے جیسے سحری میں کرتے ہیں، تو آپ مسواک کی نیت سے ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وضو کرنے سے پہلے۔ اگر آپ نے وضو کرنے کے بعد پیسٹ کیا تو آپ کا اعتکاف وہیں ٹوٹ جائے گا۔ بلا ضرورت اگر آپ مسجد سے باہر گئے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ نماز جنازہ کے لیے اگر آپ مسجد سے باہر گئے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اعتکاف کی حالت میں آپ نماز جنازہ پڑھیں، یا کسی بیمار کی عیادت کریں، یا سنت غسل کے لیے آپ جائیں، تب آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں وہ کام سے بچنا ہے جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی اعتکاف کے اندر ہمیں خوب اللہ سے لو لگانی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کرم ہے کہ اللہ نے 10 دن ہمیں عنایت فرمائے اعتکاف والوں کو۔ اگر ہم 10 دن کے اندر صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے تو پھر اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ بعض جگہ پر دیکھا جاتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد تکبیر اولیٰ ہی فوت ہو رہی، حالانکہ اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ شب قدر ہے، کہ اگر انسان شب قدر کو سو بھی رہا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو شب قدر کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 5 وقت نماز اس کو با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملتی رہتی ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پورے کاموں سے اعتکاف کو اپنے آپ سے بچائیں۔
غیبتوں سے بچائیں، جھوٹ سے بچائیں، چغلخوریوں سے بچائیں اور بری بات کرنے سے بچائیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ مسئلے معلوم ہو گئے ہوں گے، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معتکف کو صحیح اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ماہ رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کہ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔